अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जनरल बाजवा साहब ने हाल ही में एक एतराफ़ किया है और उस एतराफ़ के बाद ना सिर्फ जनरल बाजवा साहब बल्कि जनरल फैज़ भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये एतराफ़ क्या है और कहाँ उन्होंने ये एतराफ़ किया, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि जब कश्मीर का सौदा करने की कोशिश की गई मोदी के साथ तो किस तरह जनरल आसम मनीर जो अब आर्मी चीफ है उन्होंने इनकार किया। तो उस वक्त वो लेफ्टिनेंट जनरल थे और जब उन्होंने इनकार किया तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, आज की इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा। उसके अलावा जावेद चौधरी साहब हैं, सीनियर कालम निगार हैं, उन्होंने पिछले 6 आर्टिकल्स लिखे हैं। उन 6 आर्टिकल्स में उन्होंने 3 झूठ बोले हैं। वो 3 झूठ क्या हैं वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह हामिद मीर साहब जो बड़े ख़ास हैं, बड़े चहीते हैं पीडीएम हुकूमत के, वो इस वक्त सीधे हो चुके हैं जनरल बाजवा को और अब वो सब बताना शुरू कर दिया है जिसके बारे में उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के बारे में कुछ 2-3 बातें सच बता दें तो कोहराम खड़ा हो जाए। वो कहते थे कि इमरान खान के पास 2-3 नहीं बल्कि 5-6 ऐसी बातें हैं जनरल बाजवा के बारे में कि अगर वो सामने आ जाए तो मुल्की सियासत में क्या पूरे मुल्क में कोहराम बर्पा हो जाए। तो मुझे लगता है कि उन 5-6-7 बातों में से एक बात तो सामने आ चुकी है और वो एक बात खुद जनरल बाजवा साहब की छोटी सी गलती की वजह से सामने आई है। मसला ये है कि कंटेंट राइटर अच्छा नहीं हायर करते ना, तगड़ा कंटेंट राइटर हायर किया हो तो इस तरह के मसाइल नहीं आते। अब बाजवा साहब की तरफ भी देख लें, उन्होंने अपनी गुड इमेज के लिए, अपनी गुडविल के लिए, अपने आप को दूध का धुला साबित करने के लिए हायर किसे किया? जावेद चौधरी साहब को। गो कि जावेद चौधरी साहब अच्छा लिखते हैं लेकिन इस बार वो जनरल बाजवा साहब को रगड़ गए और उनकी तरफदारी करते करते उन्हें रगड़ गए। 22 दिसंबर को एक मुलाकात होती है जनरल बाजवा साहब की और जावेद चौधरी साहब की और 6 घंटे की इस तवील मुलाकात में पहला आर्टिकल आता है उसके बाद और गुडविल का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस मामले में अब तक 6 जो है कॉलम लिख चुके हैं जावेद चौधरी साहब। उन 6 में से जो 6 कॉलम्स में 3 झूठ बोले हैं, वो 3 झूठ के हैं वो सबसे पहले आपको बताऊंगा। वो 3 झूठ के हैं अगर उनकी बात करूं तो सबसे पहला झूठ जो जावेद चौधरी साहब ने बोला था अपने आर्टिकल्स में, वो झूठ ये था कि इमरान खान ने 2 एनआरओ दिए, बाजवा साहब ने 2 एनआरओ दिए और दोनों इमरान खान के कहने पे दिए। एक इमरान खान को और दूसरा आसफ अली जरदारी को। और आसफ अली जरदारी को एनआरओ ये दिया गया कि उनके केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद से उठा के कराची मुंतकिल कर दिए गए। मैंने आपको बताया कि वो केसेस कराची मुंतकिल नहीं हुए थे और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जावेद चौधरी साहब की जो है ना इस मामले में तस्दीक की गई। तो उन्होंने अपने अगले आर्टिकल में ये कह दिया कि जी वो कराची से कराची मुंतकिल नहीं हुए केसेस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में ही पड़े हुए। लेकिन उन्होंने ये अपनी गलती का इतराफ़ तो कर लिया लेकिन उसमें माफ़ी नहीं मांगी कि लोगों को गलत फैक्ट्स बताए, बल्कि उस पर डिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा जी मैं पीपल्स पार्टी वालों को चैलेंज नहीं करूंगा। भाई आप चैलेंज कर भी नहीं सकते क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद जो दूसरा झूठ बोला वो एलएनजी पे था। दूसरा झूठ एलएनजी पे बोला गया और कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में शायद हाकान अब्बासी के किए गए, कतर के साथ एलएनजी के किए गए मुआहदे खत्म कर दिए। तो ये भी झूठ था क्योंकि वो मुआहदे खत्म नहीं हुए। वो 10 साल मुद्दत का मुआहदा था जो शाहिद खाकान अब्बासी कतर के साथ करके आए थे। इमरान खान ने तो वन टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसके तहत 3 जो है वो जहाज आए थे एलएनजी के और बड़ी कम कीमत पे वो जहाज आए थे पाकिस्तान। तो ये झूठ भी बेनकाब हो गया जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा और जिसका मकसद तमाम तर ये था कि जनरल बाजवा साहब को दूध का धुला साबित करना है। फिर अब क्या हुआ कि इस सिलसिले का जो 5वां आर्टिकल आया, 5वें आर्टिकल में बड़ी गलती कर गए और बड़ी गलती की ये और गलती का एहसास उन्हें खुद भी हो चुका है। उसकी एक एग्जांपल ये है कि उन्होंने आर्टिकल में कश्मीर के सौदे के हवाले से 20 साल प्लान के हवाले से जिक्र किया और बताया कि किस तरह जनरल फैज साहब एक अरब मुल्क में जाके भारतीय खुफिया एजेंटों से मिलते रहे जो भारत के सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं, जो मशीर हैं अजीत दोवल, उनसे मुलाकातें करते रहे और उनसे मुलाकातें करके एक 20 साल मंसूबा बनाया कश्मीर पर और इमरान खान ने ऐन वक्त पर वो मंसूबा नाकाम बना दिया। तो वो उसके बारे में उन्होंने बयान किया और गलती का एहसास हुआ तो क्या किया कि express.pk की वेबसाइट पे जब जहां वो आर्टिकल लगा हुआ है वहां से वो कश्मीर वाला हिस्सा निकाल दिया गया। फिर जावेद चौधरी साहब ने अपने जो उनकी अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट से भी वो हिस्सा जो है जिसमें कश्मीर का जिक्र किया गया उस हिस्से को निकाल दिया। अब वो आपको सिर्फ एक्सप्रेस ई पेपर की जो वेबसाइट है वहां मिलेगा या हमने स्क्रीनशॉट ले लिए थे
جب یہ آرٹیکل میں نے پڑھا تھا تو میں نے اس کے اسکرین شاٹ محفوظ کر لیے تھے، کیونکہ یہ بڑے حیران کن اور چشم کشا انکشافات تھے، جس میں یہ تسلیم کیا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کشمیر کا سودا کر رہے تھے۔ اور وہ آرٹیکل کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب اسی سلسلے میں جب یہ چیزیں ڈیلیٹ ہوئی، یقیناً کہیں سے پریشر آیا ہوگا جاوید چودھری صاحب پہ، بھئی یہ آپ نے کیا لکھ دیا، آپ کو تو اپنی گڈ ول کے لیے ہائر کیا تھا، آپ نے تو ہمیں رگڑے لگانے شروع کر دیے۔ جاوید چودھری صاحب نے جب یہ چیزیں ہٹوا دی ویب سائٹ سے، تو اب حامد میر صاحب میدان میں آئے ہیں، اور 5 جنوری کو آرٹیکل لکھا تھا جاوید چودھری صاحب نے، اور اب حامد میر صاحب نے 9 جنوری کو ایک آرٹیکل لکھا ہے جیو نیوز کے اندر، اور تھوڑی سچائی کے نام سے، اور انہوں نے بخیے ادھیڑ دیے۔ جو انکشافات حامد میر صاحب نے اپنے آرٹیکل کے اندر کیے ہیں وہ بڑے بڑے تباہ کن ہیں، ان سے ایک بڑے تباہ کن اثرات سامنے آئیں گے۔ گو کہ حامد میر صاحب نے اس بات کی توثیق کی کہ واقعہ ہی جنرل فیض نے اور جنرل باجوہ نے بیک ڈور مذاکرات کیے بھارت کے ساتھ، اور جاوید چودھری صاحب نے تو اس عرب ملک کا نام نہیں تھا لکھا جہاں یہ مذاکرات ہوئے۔ حامد میر صاحب نے بتایا کہ دبئی کے اندر یہ مذاکرات ہوئے، جنرل فیض اور وہاں پہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے جو ایجنٹس ہیں ان سے ملتے رہے۔ اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو اپنے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں جو ابھی آرمی چیف ہیں، جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے ان بیک ڈور مذاکرات کی مخالفت کی تھی، جس پر جنرل باجوہ نے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر جون 2019 میں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، اور جنرل فیض صاحب کو اس عہدے پہ لے آئے تھے۔ پھر جنرل فیض صاحب نے وہ ملاقاتیں کی اور مذاکرات شروع کیے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے عمران خان کے سامنے عثمان بزدار اور خاتون اول کے کرپشن کے ثبوت رکھے تھے، جس کے بعد عمران خان ان کو ناپسند کرتے تھے، اور عمران خان نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹوا دیا۔ لیکن اب حامد میر صاحب نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وہ تمام تر بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ جو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر ہیں ان کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا کہ انہوں نے کوئی ثبوت فراہم کیے تھے عمران خان کو پنجاب میں کرپشن کے حوالے سے، بلکہ ان کو تو خود ہی باجوہ صاحب نے ہٹایا تھا، کیونکہ وہ باجوہ صاحب کی پالیسی کو نہیں مان رہے تھے، بیک ڈور مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے بھارت کے ساتھ، تو ان مذاکرات نہ کرنے کی وجہ سے ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا اور جنرل فیض صاحب آئے۔ اب حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب نے یہ سب کچھ کیا۔ یاد رہے کہ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو وہیں بھارت جو ہے اس نے 5 اگست 2019 کو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا تھا، اور پاکستان کا یہی مطالبہ تھا کہ کشمیر کو پرانے سٹیٹس پر بحال کیا جائے، جو کہ بھارت نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے اسی دوران بھارت کا پلوامہ اٹیک ہوا، بھارت کے جہاز آئے پاکستان کے اندر، آف لوڈ کر کے گئے، پھر پاکستان نے ابھینندن کو مار گرایا، اور ابھینندن کو مار گرانے کے بعد یہ بہت سارے حالات سنگین ہوتے گئے، لیکن وہیں بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے، یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور ان بیک ڈور مذاکرات کا بریک تھرو یہ ہوا کہ 23 جو مارچ کی تقریب تھی 2021 میں، اس میں جو وزیر اعظم ہے بھارت کے نریندر مودی، انہوں نے پاکستان کو ایک خط لکھا، اور اس پر 23 مارچ کے حوالے سے خط لکھ دیا، جس پر وزارت جو خارجہ ہے اس کے کان چونک گے۔ یہ کہنا ہے حامد میر صاحب کا، اور حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے، اب جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کر رہے تھے بھارت کے ساتھ، اس سے وزارت خارجہ لائن تھی۔ جب وزارت خارجہ اس خط سے چونکی تو پھر کیا ہوا کہ عمران خان کو بتایا گیا کہ 9 اپریل 2021 کو وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان آ رہے ہیں، اور بلوچستان کے اندر لیسبیلا کے پاس دریائے ہنگول کے کنارے وہ ہنگلاج ماتا کے مندر میں جائیں گے، جہاں ہندوؤں کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جا کے وہ 10 دن کا برت رکھیں گے۔ اس کے بعد وہ واپس آئیں گے، عمران خان سے ملیں گے، ہاتھ لہرائیں گے، تجارت اوپن کریں گے، کرکٹ کی بحالی کا اعلان کریں گے، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا اعلان کریں گے، اور یہ سب ہوگا۔ عمران خان کو جب یہ بتایا گیا تو عمران خان کا جنرل فیض صاحب سے پہلا سوال تھا، حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ کشمیر کا کیا بنے گا، کیونکہ کشمیر تو ریڈ لائن ہے، کشمیر کی اس ریڈ لائن کو تو کراس نہیں کیا جا سکتا، جس پر فیض حمید صاحب ان کو بتاتے ہیں، اور حامد میر صاحب اور جاوید چودھری صاحب اس واقعے کو لکھتے ہوئے ایک جیسا ہی ان کا بیان، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پر جواب دیا کہ ہم کشمیر پر 20 سال کے لیے بات نہیں کریں گے۔ بھارت جو کہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر چکا ہے، 20 سال تک اس سٹیٹس کی تبدیلی پر ہم خاموش رہیں گے،
تاکہ بھارت کو مکمل جواز مل جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی 20 سال بعد ہماری نہ سنے کہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا جب وہ اسٹیٹس تبدیل کیا. اگر ویسے بھی ہم نے کیا کچھ بھی نہیں تھا, ہم صرف 1 گھنٹہ کھڑے رہے, مثلا ہم نے گھنٹہ ہی کیا تھا اس کے لیے, کشمیر کے لیے, جب وہ اسٹیٹس تبدیل ہوا. تو اب جب عمران خان کو یہ پتا چلا تو جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کو ڈرا دیا. حامد میر صاحب یہ لکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو خبردار کیا. جاوید چودھری صاحب باجوہ صاحب سے ملاقات کے بعد لکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے ڈرایا, اور حامد میر صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا. ڈرایا اور خبردار کیا بڑے عام پوائنٹ ہیں, آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کو بتایا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو کشمیر کے سودے کا الزام آپ پر آئے گا, جبکہ اصل سوداگر کوئی اور ہیں. اصل سوداگر وہ ہیں جو بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں 2018-19 سے, تو سارا ملبہ آپ پر آن گرے گا. جب عمران خان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تک کہ کشمیر کو اس کے پرانے سٹیٹس پر بحال نہیں کیا جاتا ہم بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے, مودی صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے. اور یہاں پہ ڈیڈ لاک آیا. باجوہ جو حامد میر صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ باجوہ صاحب اس پہ سخت ناراض ہو گئے, اور سخت ناراض ہونے کے بعد سارا معاملہ, ساری کایا پلٹنا شروع ہو گئی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی محنت کر کے بھارت کو اس مقام پہ لایا اور عمران خان نے وہ سارا جو کھیل ہے وہ بگاڑ دیا. تو اس دونوں آرٹیکلز جو آئے حامد میر صاحب کا 9 جنوری کو اور جاوید چودھری صاحب کا 5 جنوری کو, ان دونوں آرٹیکلز یہ واضح کرتے ہیں کہ کشمیر پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیک ڈور مذاکرات کر رہے تھے. حامد میر صاحب نے بڑا ایک اور انکشاف کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ سید علی رضا گیلانی صاحب, جب وہ ان کا حریت رہنما ہے سید علی شاہ گیلانی صاحب, معذرت کے ساتھ سید علی شاہ گیلانی صاحب حریت رہنما, جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا اور فوت ہونے سے پہلے انہوں نے حریت کانفرنس سے علیحدگی اختیار کر لی. حامد میر صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حریت کانفرنس کے رہنما سید علی شاہ گیلانی کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا باجوہ صاحب نے, اور ان کے جو پاکستان میں نمائندے تھے عبداللہ گیلانی صاحب, ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا گیا, تو کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا گیا. یہ الزام عائد کیا ہے جنرل حامد میر صاحب نے بھی, اور یہی الزام عائد کیا ہے جاوید چودھری صاحب نے بھی. تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کیا اس کشمیر کا سودا کرنے پر اور کشمیر کاس کو نقصان پہنچانے پر کیا ان کا احتساب ہوگا؟ یہ میرا سوال بڑا معصومانہ سا سوال ہے, اور یقیناً اس کا جواب آپ سب جانتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اس ملک میں آئین شکنوں کا احتساب نہیں ہو سکا, تو یہ تو پھر ان کے لیے ایک معمولی سی بات ہے. تو یہ بڑے چشم کشا انکشافات تھے. مجھے یہ پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی, اور میں نے سوچا کہ واقعی حامد میر صاحب جو کہتے ہیں کہ اگر عمران خان جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں وہ 5-6 سچ بول دیں تو کوحرام آ جائے گا, تو واقعی کوحرام آ جائے گا. یہ تھا آج کا ولاگ. ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے. یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فالو کیجئے. مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.